बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा वीलॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे 108 पेट्रन्स हो गए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बस जल्दी जल्दी मैंने सिर्फ 3 बातें करनी है बिकॉज़ बहुत ज़रूरी था। एक, ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूमर सुनने में आ रहे हैं। दूसरा, जनरल बाजवा अपने आप को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे, ये जो टेररिज्म की एक नई वबा पाकिस्तान में आ गई है, इनके मुतालिक मैं चंद अपने एनालिसिस हैं वो पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का है कि जी केयर टेकर आएगी, 2 साल 2.5 साल 3 साल आएगी। हफीज शेख का नाम लिया जा रहा है और इसके पीछे एक ये मकसद है कि जी पाकिस्तान की मीशत को संभाला दिया जाए, कि पाकिस्तान स्टेबल हो जाए और ये जो पॉलिटिकल इंतशार है इससे दूर हो जाए और मुल्क जो है वो ठीक हो जाए। ये जो भी इस किस्म का ये सोच रहा है, उससे बड़ा अहमक कोई हो नहीं सकता पाकिस्तान में, चाहे वो आसिम मुनीर है या आसिम मुनीर को मशवरा देने वाले लोग, या हफीज शेख, या कोई ऐसे लोग जो अपनी तरफ से अपने आप को बड़े तुरम खान समझते हैं कि जी ये पाकिस्तान में इस तरह मीशत ठीक हो जाएगी। ये इन अहमकों को, बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि मीशत का ठीक होना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है सियासी स्टेबिलिटी के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। पाकिस्तान के मसले जो हैं, वो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए हैं। जब तक उनमें तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और शॉर्ट टर्म में भी अगर मईशत को आपने संभाला देना है तो आपको सियासी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। सियासी स्टेबिलिटी आप जब तक नहीं लाएंगे, हफीज शेख आ जाए, उसका परदादा आ जाए, आसिम मुनीर आ जाए, पूरे अपने ख़ानदान को लगा दे इस पे, दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट को ला के आप बिठा दें पाकिस्तान में, वो ठेंगा भी नहीं कर सकते पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान भाई, मैं ऑनेस्टली आप मुझे लगा दें पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, मैं भी ठीक कर सकता हूँ। क्यों? पाकिस्तान इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको पैसा चाहिए। कौन देगा आपको? सबसे पहले पैसा आपके अपने लोग देंगे। कैसे देंगे? टैक्स से देंगे। टैक्स कलेक्शन कमज़ोर है इसलिए कि मईशत बैठी हुई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, हर चीज़ बंद हो रही है, ग्रोथ बंद हो रही है। तो कहाँ से आएंगे टैक्स आपके पास? नो टैक्स। आपको मल्टीलैटरल एजेंसी, डोनर एजेंसी क्यों पैसा देंगी? इतना इंतशार है, वो कह रही जी ये करो ये करो ये करो ये करो, आप ये करेंगे और इंतशार होगा। कोई पैसा नहीं मिलने लगा, मिलेगा भी 1.25 बिलियन। कोई आपको बैरूनी मुल्क जो है पैसा नहीं देने के लिए तैयार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। क्यों देगा? सऊदी अरेबिया को पागल कुत्ते ने काटा है। चाइना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चाइना समझता है, चुप करके बैठा है, देला भी नहीं देगा पाकिस्तान को। कोई लोकल इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, उसको पता नहीं है पॉलिसी। अभी मैंने आपको कोई महीना 1.5 महीने पहले बताया था, एक कंपनी है उसे 35,000 बंदे उसके थे, उसने अपनी जो आधी कर दी है। अभी आपने देखे जो लूम्स, निशात चुनिया, इतनी बड़ी कंपनी, उसने अपनी 30% कर दी। नहीं लगाएगा कोई इन्वेस्टर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा ग्रोथ थी इमरान के जमाने में, कोई नहीं लगाएगा। फिर कहां से पैसा आएगा जी? आपके जो ये हो गए फॉरेन बैंक्स, ये क्यों पैसा देंगे आपको? इनको पैसा वापस भी चाहिए, और अगर देंगे इतने ज़्यादा ये आपसे मांगेंगे इंटरेस्ट रेट कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते बिकॉज बॉन्ड पे आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा और आपको ये आप अंडरराइट भी कोई नहीं करेगा। तो भाई आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो अपना घर चलाने के लिए यहाँ भेजते, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं करने लगा। ये 8-10 तरीके हैं पाकिस्तान में पैसा आने के लिए। इनका बाप भी पैसा नहीं लेके आ सकता, जो मर्जी अपने आप को वर्दी बा वर्दी, बगैर वर्दी के। पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये मुल्क फिक्स नहीं कर सकते। इस मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर निज़ाम में तब्दीली नहीं होगी। ये तो ऐसे ही है कि आसिम मुनीर जो है ना, वो एक चौकीदार की मानंद है, जो बड़ा अच्छा चौकीदार है, और मैं उस चौकीदार को कहूँ कि ये मेरी महंगी सी गाड़ी में तू बैठ, ये मेरे बच्चों को अपने साथ बिठा और इस्लामाबाद से कराची तक इनको लेके चला जा, और उस साले को ड्राइवरी नहीं आती। तो ये आसिम मुनीर साहब और ये जर्नैल, ये बाजवे शाहजह, ये वो, ये 7-4 हमारे डिक्टेटर, ये इसी वजह से मुल्क तबाह हुआ है। ये आते थे चौकीदार और गाड़ी चलाने, साइकिल चलानी आती नहीं है, गाड़ी पे बैठ गए।
گاڑی بیٹھ کے لوگ انہوں نے کہا جی ایسے کر لو ایسے کر لو. اور یہ پہلے بچے اس لیے کہ بے تحاشا پیسہ دیا امریکہ کو ایوب نے, بے تحاشا پیسہ دیا ضیاء کو, بے تحاشا پیسہ دیا مشرف کو. اکانومی میں ایک ایسا وہ غبار نہیں ہوتا ہے, وہ غبار سا آیا اوپر آیا, لو جی بڑی اکانومی ٹھیک ہوئی. کچھ بھی نہیں. آج حال دیکھیں ملک کا, ایجوکیشن کا حال دیکھیں, ہیلتھ کیئر کا حال دیکھیں, اداروں کا حال دیکھیں, سڑکوں کا حال دیکھیں, بجلی گیس پانی کا حال دیکھیں, معیشت کا حال دیکھیں. یہ آج ہوئی ہے, یہ 8 مہینے. یہ تو بدتدریج, یہ تو عمران کو دعا دے کے اس نے 3.5 سال کے اندر تھوڑا سا ٹھہر. یہ نہیں, یہ ٹیکنوکریٹک حکومت اگر آپ لائے, آپ وہ جو میں ڈاؤن ورڈ سلائڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, بڑے سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, کہ یار مہدی یہ ڈوم اینڈ گلوم کی تم بات کرتے ہو, یہ مت کیا کرو, لوگوں کو جو ہے نا کوئی ہوپ دو. اور میں نے کہا یار میں کیا ہوپ دوں, یہ فوجیوں نے گلا گھوٹا ہوا ہے پاکستان کا, یہ آگے چلنا ہی نہیں دے رہے. یہ 1971 والا حالات پیدا کر رہی ہے. یہ سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس کے حوالے نہیں کر رہے ملک, الیکشن نہیں کرا رہے. تو یہی نظر آ رہا ہے, اور کیا نظر آئے گا, کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی. ایک تو ایک بات. دوسری بات, جنرل باجوہ اپنی ریپوٹیشن کو ریڈیم کر رہے ہیں. یار یہ آدمی سرٹیفائیڈ غدار ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے غدار ہے, پوری فوج کو پتہ ہے غدار ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے غدار ہے. چاہے وہ چائے میں بسکٹ ڈبوئے یا چائے کو بسکٹ میں ڈبوئے یا وہ چائے میں نہائے, جو مرضی کر لے, ہے وہ غدار. اور یہ ایسی یہ اسٹالنسٹ رشیا, وہ پرانا چائنیز کمیونسٹ ماؤ کے زمانے والا, یہ اس قسم کا یہ ادوار میں جا رہے ہیں ایک بندے کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. یہ جاوید چودھری جیسے ڈھکن قسم کا اس کو نہیں ملا جرنلسٹ یہ کرنے کے لیے. ہاں جی 6 گھنٹے بیٹھا ہے, 6 گھنٹے تو ایک غدار کے ساتھ بیٹھا ہے. جاوید چودھری تو خود غدار ہے اگر تو اس غدار کی ریپوٹیشن کو بحال کرنے کے لیے کر رہا ہے. جنرل باجوہ پوری فوج کو پتہ ہے غدار ہے, پوری فوج کو پتہ ہے کرپٹ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کرپٹ ہے. یہ تو اس کے بھی فیملی کے ایسٹس نکلے ہیں. جب اس کے ایسٹس کا پتہ چلے گا, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر اس آدمی نے کرپشن کی ہے. پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو جون 2021 میں کنفرنٹ کیا گیا تھا کہ تمہارا بیلجیم میں تمہاری پراپرٹی ہے $10 بلین کی, یہ خبر آئی ہے, تم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو, تمہارے پاس منی ٹریل ہے, تم اپنے لیگل بتا سکتے ہو پیسے کہاں سے کمائیں. بڑا بڑا ہے کہ میں ریزائن کرتا ہوں. ان کا ریزائن کر دو. واپس گیا, اس کے فادر لاء نے کہا کہ مت کرو, پاگل ہے, ہم عمران کو نکالتے. یہ باجوہ ہے, یہ بہت ہی گھٹیا کمینہ آدمی ہے, اس کو آپ مت بھولیں. یہ ان کی باتوں میں نے گھر بڑا اچھا رکھا ہے, بیگم بڑی اکٹھے کر کے لائی ہیں چیزیں, میں تو فلانا ہوں. اور تم غدار ہو, تمہیں تو پھانسی ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ ان کی ریپوٹیشن جو یہ باہر, اور یہ عاصم منیر اس کے پیچھے ہے. یار میں تو حیران ہوں اس عاصم منیر کے اوپر. یہ کس قسم کا, یہ گونگے بہرے بالکل بلائنڈ ہیں, اندھے ہیں یہ لوگ. ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے پاکستان کو کس کالی دلدل کے اندر, اور یہ کہاں پھینک رہے ہیں, تباہ ہو گئے. اور یہ جی آخری ٹیررزم, یہ بیچارے کیپٹن فہد جو شہید ہوئے, میں نے ویڈیو دیکھی, بہت دکھ ہوا. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کرنیل مڈ ٹیئر لیول نیچے افسر جوان روز شہادتیں دیتے ہیں, اور یہ فوجی ہائی کمانڈ ان شہادتوں کے اوپر اپنے آپ کو امیر کرتی ہے. جس طرح پیپلز پارٹی نے بھٹو کے جو اس کی ہینگنگ ہے نا, اس میں انہوں نے پچھلے یہ 30-40 سال سے سیاست کر رہے, یہ آرمی ہائی کمانڈ اسی طرح سیاست کر رہی ہے ان بیچارے شہیدوں, ہمارے جوانوں پر, ہمارے جوان افسروں پہ, سپاہیوں پر, این سی اوز پر, جے سی اوز پر. بہت افسوس ہو, دل ٹوٹتا ہے خدا کی قسم. 6.5 لاکھ, بیشتر 95-97-98%, اور یہ 15-20 جرنیل, اور یہ 1-2 بریگیڈیئر, اور یہ کرنیل مناری, ISI کے ندیم مجم, فیصل نصیر, انہوں نے تباہ کر دیا فوج کی ریپوٹیشن کو. عاصم منیر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے باجوہ کے ساتھ. آپ اپنا کام کریں اگر کر سکتے ہیں. آپ کا ایک کام ہے, فوج کو سنبھالیں, فوج کے سے کرپشن ختم کریں, کمانڈ فنڈ ختم کریں, ISI کو بین کریں, اس کا پولیٹیکل ونگ, ISI کا میڈیا سیل بین کریں, اور آپ اثر استعمال کر سکتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. آپ کا پردادا بھی نہیں ٹھیک کر سکتا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ سے لا کے. اگر آپ کو یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے, آپ صرف چوکیدار ہیں, گاڑی چلانے کی کوشش مت کریں. یہ ٹیررزم جو ہے نا جی, یہ بہت برا حال ہے. یہ میں 2 چیزیں پہنتا ہوں, کانسپریسی تھیوری اور فیکٹ.
فیکٹ یہ ہے کہ باجوہ نے بات چیت شروع کر دی تھی تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں سے. یہ 25-40-50 ہزار جو لوگ بھاگ کے چلے گئے تھے افغانستان میں رہے تھے, ہوگا جی آپ واپس آ جائیں, لیکن آپ اگر گڑبڑ نہیں کریں گے آپ کو ایمنیسٹی دیں گے اور آپ کے رہ جائیں. مراد سعید 1-1.5 سال سے چیخ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کیا وعدے کر کے آپ دے رہے ہیں. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. آ گئے وہ تو سالے کبھی بھی اپنے معاہدوں پہ نہیں رہتے. 2004 سے معاہدے ہو رہے تھے مشرف کے ساتھ, انہوں نے ہر معاہدہ توڑا, جھوٹ بولا, ابھی بھی انہوں نے معاہدہ توڑا. ہتھیار لے کے آئے, گھس گئے ہیں. 40-50 ہزار پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, پورے کے پی میں بیٹھے ہیں, پورے بلوچستان میں بیٹھے ہیں. وہ نہیں چھوڑیں گے, وہ روز یہ کریں گے. اس کا ذمہ دار باجوہ, صرف باجوہ اور باجوہ ہے. یہ فیکٹ ہے. یہ جو ہمارے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں, یہ ان کی موت, ان کی شہادت یہ باجوہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ اس آدمی نے ان کو لے کے آیا اندر اور ان کو چھوڑ دیا. دوسری ایک کانسپریسی تھیوری جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت وزن ہے, وہ یہ ہے کہ باجوہ نے جان بوجھ کے ان کو آنے دیا. یہ کوئی کل کا دودھ کا پیا ہوا بچہ نہیں ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے وعدہ خلافی کریں گے, ہتھیار سے آئیں گے. میں کیسے مانیٹر کروں گا ان کو کہ ان کے پاس ہتھیار ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی وہ سنگل فائل لائن میں آ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں جی چیک کر رہے ہیں ہتھیار نہیں ہے, وہ آ گئے. اور اس کو پتا تھا یہ دہشت گردی کریں گے, اس لیے ان کا یہ پچھلا پیٹرن ہے. اس نے آنے دیا, پتا تھا دہشت گردی کریں گے, یہ سمجھا تھا میں پھر فوج کو اٹیک کروں گا اور ان کو قابو کروں گا اور کہوں گا جی پاکستان میں بڑا انتشار ہو گیا اور مارشل لا لگاؤں گا یا کسی قسم کی ایمرجنسی ڈکلیئر کروں گا اور جنرل سی سی کی طرح میں جو ہے نا جی اگلے 5-10 سال جو ہے کروں گا. یہ سب لوگ جو ہے نا, یہ سارے مارشل اور ڈکٹیٹر, چاہے پیچھے چاہے آگے, یہ کوئی جانا نہیں چاہتا. یہ سیرا ٹیررزم کا یہ باجوے کے اوپر ہے. اور عاصم منیر پھر آپ سے کہتے ہیں قوم کا سوچے, اپنے باجوے کا نہ سوچے. آپ نے جو باجوے کے سسر کے احسان ہے یا اس کے آپ کے اوپر یا آپ کے اس کے اوپر, اس کا نہ سوچے, قوم کا سوچے. قوم کو اس کے حق سے محروم نہ کرے. یہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ تھا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, عاصم منیر کو عقل دے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.